السلام علیکم خواتین و حضرات، مکالمہ پروگرام کے ساتھ جے کے ٹی وی پہ جنید بہادر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم مکالمہ کے ذریعے یا جے کے ٹی وی کے جتنے بھی پروگرامز آپ دیکھتے ہیں ان کے ذریعے کشمیر میں ہونے والے مسائل، کشمیری قوم کے لیے مسائل جو ہیں اور کشمیر کی تحریک آزادی کے بارے میں انالیسز لیتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہے شمس الرحمان صاحب۔ شمس الرحمان صاحب چونکہ ایک صحافی بھی ہیں اور وہ گہری نظر رکھتے ہیں اور مطالعہ رکھتے ہیں کشمیری قوم کے مسائل، تحریک آزادی اور ساتھ میں جے کے ٹی وی کے کانٹینٹ کے اوپر وہ ریویو کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کشمیری قوم کے مسائل کیا ہیں، جے کے ٹی وی کیا کر سکتا ہے اور مستقبل میں کیا ہونے کے خدشات ہیں اور ان میں جے کے ٹی وی اپنا کام کیسے کرتا رہے گا۔ السلام علیکم شمس الرحمان صاحب، ویلکم ٹو اوور شو۔ وعلیکم السلام جی جنید صاحب۔ شمس الرحمان صاحب، آغاز کیے دیتے ہیں کہ آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جے کے ٹی وی کا مقصد کیا ہے اور یہ کشمیریوں کے لیے کیا کر سکتا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ جی جنید، جے کے ٹی وی ایک ویسے تو ٹی وی کا تو ضرورت اور کانسیپٹ پرانا ہے اور 2006-07 میں شروع کیا تھا ہم کچھ دوستوں نے یہاں سیٹلائٹ چینل، اپنا چینل، کے بی سی اور آپ چینل آیا، تو یہ سب جو کوششیں تھیں کہ چونکہ باقی جتنی کمیونٹیز ہیں دنیا کی باہر، یہاں بریٹن میں، ان کے سب کے تقریباً چینلز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، بلکہ کچھ کے تو کئی زیادہ ہیں، تو کشمیریوں کا کوئی ایک بھی چینل نہیں تھا جو ان کی انڈیپینڈنٹ وائس کو وہ لوگوں کے سامنے پہنچائے، انڈیپینڈنٹلی، کسی کی ڈکٹیشن میں نہیں۔ تو یہ کوششیں ہم نے جو کی، ظاہر ہے اس میں وہ ہم ان کو کہتے ہیں سکسیسفل فیلئرز، کہ وہ مطلب آئیڈیا بھی ضرورت ہے اور ہر چیز کی ضرورت موجود ہے، لیکن وہ ہماری اپنی لمیٹیشنز تھیں، کیپیسٹی کی میجر جو کیپیسٹی کے ایشوز تھے ان کی وجہ سے وہ سسٹین نہیں کر سکے۔ تو لیکن ہمارا یہ جو خواب تھا، ہمارا یہ جو مشن تھا کہ ظاہر ہے دس از پارٹ آف، کہ ہمارے پاس یہ جدید معاشرے میں، جدید دنیا میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہتھیار ہے کسی بھی کمیونٹی کے لیے، کسی بھی اسٹرگل کے لیے۔ تو پرائمری پرپز تو ہمارا یہ تھا کہ ہماری جو یہ جو ماڈرن ٹولز ہیں یہ ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے۔ اور اس میں پھر ہم تو تقریباً دل چھوڑ چکے تھے، ہار چکے تھے کہ بس اب جب یہ نہیں چلے تو ظاہر ہے وی آر ناٹ ویری رچ پیپل، ہم کوئی بہت بزنس مین بھی نہیں ہے، نہ ہمارا اس طرح کوئی خاص ٹرینڈ تھا کبھی۔ ہماری پوری ٹیم میں ہی ایک دو لوگ ہی تھے جن کو تھوڑا بہت پتا تھا۔ تو ہمارے حساب سے یہ اب ہماری کہانی ختم تھی، یعنی کہ اب یہ اب کوئی اور ہی کرے گا۔ لیکن پھر ہمارے جو دوست ہیں طلعت بٹ جو ہے نا، یہ کافی مطلب پچھلے کم از کم 11-12 سال سے یہ ڈیجیٹل جو دنیا ہے اس کو ایکسپلور کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ماسٹر ڈگری بھی ظاہر ہے میڈیا اور فلم میں کی، یہاں کونٹری یونیورسٹی سے بریٹن میں، اور انہوں نے یہ جو ہے نا کہا کہ یہ ہو سکتا آن لائن بھی پاسبل ہے۔ تو پہلے تو جب انہوں نے شروع میں ہمیں کہا تھا تو ہم نے کہا یار آن لائن ویب جو پیج ہے اس پہ کون دیکھتا ہے، تو ہماری کمیونٹی میں تو خاص طور سے بالکل ہی کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں ہے، تو یہ مشکل ہوگا۔ لیکن ہی کنٹینیوڈ، انہوں نے کام جاری رکھا، اور پھر جب یہ فیس بک بھی آ گئی اور سوشل میڈیا کی ایک پوری دنیا ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے گرو ہوئی گزشتہ 10-12 سال میں، تو اس کے بعد پھر وہ طلعت نے اس پہ کام چونکہ جاری رکھا ہوا تھا، لہذا یہ پھر ہمارے پاس ایک موقع آیا کہ اس کو اب پراپر ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ چیزیں ممکن ہیں۔ اس کے جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، تو ہمارے دوسرے جو ٹی وی ہوتے تھے سیٹلائٹ، اس میں یہ ممکن نہیں تھا جب تک کہ وہاں پر ہمارا کوئی مطلب ہو نہ اسٹوڈیو۔ تو یہ جو نئی چیزیں ہیں، نئی اپرچونٹیز ملی ہیں، تو یہ فیسینیٹنگ تھی۔ اور ہم جو دوست پچھلے چینلز میں بھی انوالو تھے، کچھ ہم میں سے، باقی کچھ نئے لوگ جو آئے جن کو ہم سے بہتر پتا ہے چیزوں کا، تو پھر ایک ٹیم کے ذریعے ہم نے سوچا کہ اس کو اب
نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے اس کو کیا جائے جس طرح سے ابھی ہم کر رہے ہیں اسٹریمنگ. یہ ایک ٹیسٹ اسٹریمنگ ہے, تو obviously it will grow further پروگرام وائز بھی اور ٹیکنالوجیکلی بھی. اچھا شمس الرحمان صاحب, یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان سب کانٹیننٹ کے اندر ہی دیکھا جائے, پاکستان کشمیر اینڈ انڈیا, تو کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد اوورسیز ہوتی ہے, بیرونی ممالک میں مقیم ہوتی ہے, ایک عرصہ دراز سے مقیم ہیں اور زیادہ فائنینشلی ویل آف لوگ ہیں, مگر کبھی بھی کسی ایسے پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنے میں ناکام رہے. نہ صرف کہ یہ رہا بلکہ کشمیریوں کا کوئی انٹرنیشنلی جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے, کوئی لابنگ فرم بھی آج تک نہیں بنائی. زیادہ تر دنیا میں یہ دیکھنے میں آتا ہے, جو کہ ٹی وی بھی کوریج دیتا ہے, آپ کی ٹی وی بھی, وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری چند کٹھے ہوتے ہیں اور مظاہرے کرتے ہیں. جو بین الاقوامی سیاست کے نئے رموز و اوقاف ہیں, کشمیری اس کو سمجھنے سے محروم لگتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ لابنگ کیسے کی جاتی ہے, لابنگ فرمز ہوتی ہیں, ان کو کیسے ہائر کرتا یا اپنی بنائی جاتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری اس جدید ٹیکنالوجی, میڈیا کے زمانے میں, سوشل میڈیا کے زمانے میں, آج کے فنون کو سمجھتے ہوئے کشمیری تحریک کو ایک نئی شکل دینے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے. اس کو میں کوشش کرتا ہوں سے تھوڑا سا بریف اس کا آنسر میں آپ کو دے دوں جو میری سمجھ ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سرٹنلی دنیا میں جتنی بھی کمپینز ہیں, پولیٹیکل کمپینز ہیں, ان کے بے شمار ایکسپریشنز ہیں, بے شمار اس میں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکٹکس, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز, ڈفرینٹ میتھڈ, یہ سرٹنلی ہے. اور جو کامیاب طریقے ہیں ان کے لیے ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں جو لابنگ کوریڈورز ہیں اور جو میڈیا ہے دنیا کا, اس میں ان کو ایکسیس ہے اور دنیا کے اس وہ کیا کہتے ہیں میپ پر موجود ہیں. ان ممالک میں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا کا جو ہیومن رائٹس ہے, جو میڈیا ہے, جو پالیٹیشنز ہیں, وہ اس کو کور کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں, خود ہی اس کو وہ کور کر لیتے ہیں. کشمیر کے حوالے سے ابھی اس مرحلے پر نہیں پہنچے ہمارے جو خاص طور سے باہر بیٹھے ہوئے کشمیری ہیں. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ فار ایگزامپل برطانیہ میں آئے یا امریکہ میں گئے آزاد کشمیر سے, جو میجارٹی ان کی ہے ظاہر ہے, یورپ میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی, یو کے میں بھی, اور یو ایس اے کا مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ وہاں کیونکہ ویلی سے بھی کافی کشمیری موجود ہیں. تو یہ جو آزاد کشمیر سے ہے یہ تو مطلب ایک وہ لوگ تھے جو مطلب ورکرز تھے, کام کی تلاش میں آئے تھے, وہ کوئی پولیٹیشین نہیں تھے, نہ ان کے پاس کوئی وہ سکل تھے لابنگ والے, نہ اس طرح کا ان کے پاس کوئی تھا وہ جو ہے نا نیٹ ورکنگ. تو انہوں نے تو اپنا کام کیا فرسٹ سیکنڈ جنریشن نے, اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جو نیشنل کانفرنس یا مسلم کانفرنس کے ساتھ جن کا تعلق تھا 47 سے پہلے, تو وہ جو 47 کے بعد بھی انہوں نے اپنی اس پالیٹکس کو یہاں بھی تھوڑا بہت انہوں نے ریوائیو رکھا, اور اس کے بعد یہ باقی تنظیمیں بنی. ایک اس میں بات کا اضافہ کیے دیجیے, وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جتنے ممالک ہیں, جیسے کہ کینیڈا کی میں مثال لوں تو کینیڈا میں کشمیریوں کی نیشنلسٹ کشمیریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پہ شوگر کشمیری گروپ کے لوگ بہت زیادہ ہیں, اور بھی کشمیری جے کے ایل ایف, دوسری پولیٹیکل پارٹیز. نیشنلسٹ گروپ سب سے زیادہ ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, اور نیشنلسٹ گروپوں کو چونکہ اپنی قومیت کے ساتھ خاص وابستگی کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے, مگر وہ بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم بنانے میں ناکام رہے جو بین الاقوامی سطح پر جو سیاست کے طریقہ کار ہیں ان کے مطابق کام کرنے میں کوئی خدمت سر انجام دیتا. یہی میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ پھر نئی آرگنائزیشن جو بنی جیسے جے کے ایل ایف ہے, اور اس کے بعد پھر جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی, یو کے پی این پی, پہلے تو پی این پی, جے کے پی این پی تھی نا, تو پھر یو کے پی این پی بھی بنی. یہ جو اور فریڈم موومنٹ بھی کسی حد تک کہیں نہ کہیں موجود رہی ہے اس دوران. تو یہ جو آرگنائزیشنز تھیں بیسیکلی یہ سبھی یا تو این ایس ایف سے نکلی تھی یا معاشرہ شماری سے نکلی تھی. تو انہوں نے پھر ان کا ایک جو پہلے ان کا جو پریورٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو یہ جو یہاں کے اسٹیٹس تھی جہاں وہ سیٹل ہیں, ان کے سسٹم میں وہ نہیں جاتے تھے.
क्योंकि इनकी जो अप्रोच थी वो रेवोल्यूशनरी टाइप अप्रोच थी, और उसमें ये था कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर से कुछ नहीं हो सकता, और ये जो लेफ्ट के ग्रुप थे और जो इस सिस्टम को बाहर से चैलेंज करते थे या इसको रिप्लेस करने की बातें करते थे, उनके साथ उनके लिंक्स होते थे। फॉर एग्जांपल मैं ब्रिटेन की जो मिसाल दे रहा हूँ, शायद यहाँ ही ये ज्यादा था, बाकी कनाडा में, यूएसए में या यूरोप में ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि वहां बाद में ये शुरू हुआ। तो यहाँ पर जो हमारे ओरिजिनल या अर्ली कंपेनर थे, प्रो इंडिपेंडेंस कंपेनर, जैसे नजीरुल हक नाज़िर साहब हैं, यूनुस दरियाबी साहब और बशीर साहब थे, और ये बहुत एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग थे जो काम कर रहे थे लेफ्ट की मूवमेंट्स में। तारक अली लोग जो थे उस वक्त, जो एक रेवोल्यूशनरी अपहीवल का जमाना था, तो वो जो है ना, ये लोग उनके साथ मिलके काफी क्लोजली काम कर रहे थे, और उन्हें उसी मूवमेंट में से इन्होंने फिर अपना, इनको कश्मीरी कॉन्शियसनेस भी पैदा हुआ कि हमारा मुल्क भी इस तरह से गुलाम है, सो वी नीड टू डू समथिंग। तो इन्होंने फिर जो शुरू की एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज उस रेवोल्यूशनरी या एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल के साथ जुड़ी हुई थी, जैसी कैसी वो थी, या जितना भी इनके पास वसाइल थे। तो ये जो बाकी, ये जो लॉबिंग का कंसेप्ट है, ये अभी अभी पैदा हो रहा है कश्मीरियों में, और वो भी खास तौर से जो कश्मीरी जिनको थोड़ा यहाँ एक्सपीरियंस हो गया, अभी एक्सेस मिली उनको पार्लियामेंट में, ये कैसे पार्लियामेंट वर्क कैसे करती है, मीडिया कैसे वर्क करता है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल और बाकी जो ह्यूमन राइट्स टाइप ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे वर्क करती हैं। तो उसमें से ये फिर सोच अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है कि ये जो हमने खाली छोड़ा हुआ है मैदान, इसमें हमें बहुत काम करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल काम छोड़ दें, मीडिया का काम छोड़ दें, बाकी चीजें छोड़ दें और सिर्फ लॉबिंग करें। लॉबिंग एक और तरीका है, एक एडिशनल तरीका है अपनी कंपेन को, अपनी तहरीक को दुनिया के सामने पेश करने का। तो यस, दे आर बिहाइंड, लेकिन तकरीबन हर मामले में ही बिहाइंड है। तो वो थोड़ा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कैचअप कर लेते हैं, तो अभी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बात दुरुस्त है बाकी कि आप मीडिया के अंदर कश्मीरी अब आना शुरू हुए हैं, और जिसकी वजह से ये होगा कि एक इर्तिका होता है, और इर्तिका के बाद ही चीजें मंजर आम पर ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आती हैं, और बाकी जगहों पर भी। मगर क्या आपको ये भी नहीं लगता कहीं कि मिन हैसल कौम कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल डिवीजन्स की वजह से एक कंफ्यूजन पैदा होती रही है? क्या कश्मीरी अपने खोई हुई मिरास को जानते हैं? क्या कश्मीरी ये जानते हैं कि वो नेशनलिस्ट हैं? और क्या कश्मीरियों को ये पता भी है कि वो नेशनलिज्म क्या होता है? अगेन जाहिर है बहुत काफी वसी सवाल है। देखें, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो जाहिर है कि हमें बाकी जो दुनिया की अक़वाम है उनको भी जहन में रख, रियासतें जो दुनिया की हैं उनको भी जहन में रखना चाहिए कि जो भी मल्टीपल आइडेंटिटी वाली रियासतें हैं, जहां एक से ज्यादा मज़ाहिब, एक से ज्यादा ज़बानें बोलने वाले और एक से ज्यादा इलाकाई शनाख्तों वाले लोग बसते हैं जिन रियासतों में, वहां पर जो डाइवर्सिटी होती है, उस डाइवर्सिटी को अगर इंक्लूड करने वाली कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, या रियासत का जो वाइडर गवर्नेंस का सिस्टम है उसमें डाइवर्सिटी को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता पॉजिटिवली, तो उसमें फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है और कंपटीशन होता है मुख्तलिफ जो वहां की पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल, इकोनॉमिक जो वहां के फिर वॉइसेस हैं और एफर्ट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, उनमें फिर कंपटीशन रहता है। और ये कंपटीशन जो है ना, मतलब किसी भी लिबरल सोसाइटी में, लिबरल डेमोक्रेसी की सोसाइटी में इसको पॉजिटिव समझा जाता है, बशर्ते के रूल्स के साथ हो और रूल्स के साथ प्ले किया जाए मुमकिन हद तक। प्रॉब्लम तो उसमें बहुत से हैं जो इन ममालिक में आप सामने भी आते हैं कि जो आजादी है डेमोक्रेसी की, उसको भी कॉर्पोरेट तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, किया जाता है। लेकिन फिर भी जाहिर है उसमें एक स्पेस होती है कि मल्टीपल वॉइसेस आ जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो है कि वो जो रियासत की बात है कश्मीर की, तो जाहिर है एक तो जियोग्राफिकल डिवीजन्स हैं,
اور 70 سال سے ہیں. اور جیوگرافیکل ڈویژن جو ہیں اس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ وہی ہے جو سرکاری طور پر زیادہ تر فیڈ کی ہوئی ہے. ایک یا تو انڈین نیریٹو ہے یا پاکستانی نیریٹو ہے. تو جو کشمیری نیریٹو ہے انٹرنل وہ کنفائنڈ ہے اونلی انٹو سرٹن ریجنز. باہر اس سے نہیں وہ نکل سکا. نہیں اس میں ایک میں ذیلی سوال بھی کر دوں کہ جیسے کہ اب میڈیا چونکہ ایک میڈیا پلیٹ فارم اب یہ بنا ہے جے کے ٹی وی اور یہ آگے پھیلے گا پھولے گا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیا کے پیراڈائم آ جاتا ہے تو اس کے بعد چیزیں بحث میں زیادہ آ جاتی ہیں. جب بحث ہوتی ہے تو وہاں کنفیوژن اگر ذرا بھی ہوگی تو بڑی کھل کے سامنے آئے گی. لیجئے میں آپ سے ایک سوال کیے دیتا ہوں اس کنفیوژن کے اعتبار سے. دنیا میں ہم 11 کے قریب نیشنلزموں کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں مختلف طرح کے نیشنلزم ہوتے ہیں. ہر نیشنلزم کی ایک نریٹو یا بیک گراؤنڈ فلسفی ہوتی ہے جس کی بیس پہ وہ نیشنلزم ڈرائیو کیا جاتا ہے. جیسے لینگویج کی بیس پہ ایک نیشنلزم ہوتا ہے. آئرش نیشنلزم دنیا میں ایک مشہور زبان کی بنیاد پہ نیشنلزم یا بلوچ نیشنلزم تھا. اسی طرح بلیک ریسزم کی بنیاد پہ نیشنلزم چلا تھا جس کو مارٹن لوتھر نے چلایا. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ریلیجن کی بیس پہ اسرائیل نے ایک بہت بڑا نیشنلزم چلایا. نیشنلزم کبھی بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نیشنلسٹ ہوں. آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا بیسک باؤنڈنگ فورس ہے آپ میں اور یاسین ملک کے درمیان میں جس کی وجہ سے آپ ایک قوم کے فرد بننا چاہتے ہیں. زبان نہیں رہی, ایک نسل نہیں رہی, جغرافیائی حقیقتیں تبدیل ہو گئی. کشمیر کے لوگ آپس میں اگر ایک ڈوری میں پرونا چاہیں اپنے آپ کو تو وہ کون سی باؤنڈنگ فورس ہوگی جس کی وجہ سے ڈوری میں پروئے جا سکتے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں جو کشمیر کا جو نیشنلزم ہے اور وہ بیسیکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ نیشنلزم ہے جی. کہ اگر کشمیر کی جو ریاست ہے جو 16 مارچ 1846 کو قائم ہوئی تھی اور پھر 26 مارچ 1947 تک وہ ایک اٹانومس اسٹیٹ تھی ود ان برٹش کلونیل جو وہاں برٹش راج تھا یا برٹش انڈیا جو تھا اس کے ساتھ میں جو پرنسلی انڈیا کا پارٹ تھی بہت سی دوسری ریاستوں کے ساتھ انٹرنلی اٹانومس. تو بیسیکلی یہ جو کشمیر کی انڈیپینڈنس کا جو تھا آئیڈیا یہ تو اسی بیس پہ تھا. اور یہ جو پاپولر اسٹرگل تو وہاں 1930s میں شروع ہوئی نا, اور اس کے بعد سے لے کر نیا کشمیر جو بنا, نیو کشمیر جو مینیفیسٹو تھا جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا, تب تک وہ اس کا عروج تھا, وہ اس کی پیک تھی اس اسٹیٹ کی بیس پہ جو ملٹیپل آئیڈینٹی کا انکلوزیو نیشنلزم, ڈیموکریٹک نیشنلزم اس کو کہا جا سکتا ہے. کہ اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو تمام ریاست کے زبانوں کو, وہاں کے مذاہب کو ریکگنائز کرتی تھی, اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو فگر ہیڈ ہوگا وہ ہوگا مہاراجا, اور باقی جو ہے نا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, جس طرح کے برٹن کی ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ٹائپ آف تھنگ یا کانسٹیٹیوشنل منارکی کہتے ہیں. اس میں ایک نقص بھی ہے, اس میں ایک سکم ہے. وہ سکم بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جو جب کسی مہاراجے کی بھی, میں ایک مہاراجے کی بات ہے, کسی مہاراجے کی ریاست کو یہ کہا جائے کہ وہ خاص مدت کے اندر جس شکل میں موجود تھی وہی ریاست کا ڈھانچہ ہوا کرے گا, اور اس ریاست کو ہم نیشنلزم کہتے ہیں. یہ اسٹیٹ ازم ہو سکتا ہے, اس کو فیشزم کہہ سکتے ہیں جو کہ اسٹیٹ اورینٹڈ فلسفی ہے, اس کو نیشنلزم نہیں کہہ سکتے. نیشنلزم کے لیے تو قوم کا بننا ضروری ہے, اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے. یہی میں لیٹ می ایکسپلین, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس جو کشمیری جو نیشنلزم ہے جس کو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو اسٹیٹ وائڈ جو نیشنلزم, اسٹیٹ کی ریسٹوریشن کا جو نیشنلزم تھا, کہ وہاں جو نیو کشمیر کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں دنیا میں بہت سی جو اسٹیٹس ہیں نا, جیسے فرانس ہے, برٹن ہے, اور بہت سے وہ اسٹیٹس پہلے سے تھیں اور ان میں مونارکی تھی. پھر وہاں پر موومنٹس اٹھی اور ان کو پھر کہیں ریولوشن آیا سوشلسٹ, کہیں نیشنلسٹ, کہیں وہ نیشنلزم جو ہے وہ ڈیموکریسی میں کنورٹ ہو گیا, کہیں وہ فاشزم میں چلا گیا. تو یہ پروسیس تو ہر ملک کے اپنے اپنے کنٹیکسٹ میں ہوئے ہیں.
میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کشمیر کی جو ریاست ہے اس میں جو پاپولر پالیٹکس نکلی، جو ماڈرن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پاپولر پالیٹکس، وہ obviously اس کا لنک تھا کلونیلزم کے ساتھ اور جو رشین ریولوشن تھا اس کے ساتھ، کیونکہ جو آئیڈیاز آ رہے تھے وہ یا تو برٹن جو ویسٹ سے آ رہے تھے، سیکولر اور ڈیموکریسی تھے، اور یا پھر وہ آ رہے تھے رشیا سے، پیپلز ریولوشن کے، ورکرز ریولوشن کے، سوشلزم، کمیونزم، جو مطلب ڈفرینٹ شکلوں میں وہ آئے اور ڈفرینٹ شکلوں میں لوگوں نے ان کو اپنایا اور پھر آگے بڑھایا اپنی اپنی اوقات اور سکت کے مطابق. تو یہ سارا کچھ وہاں تھا. وہاں رائٹ، جو رائٹ مطلب ایکسٹریم رائٹ، بی جے پی اور مسلم جو نا پارٹیاں بھی تھی جو کہتی تھی کہ یہ صرف ہندوؤں یا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی تھے جو ایکسٹریم لیفٹ تھے جو کمیونسٹ پارٹی تھی. تو اور اس کے بیچ میں بھی پورا اسپیکٹرم تھا. تو یہ کوئی ایک جو ہے نا پارٹی پوری اسٹیٹ کو دوسروں پر امپوز نہیں کر رہی تھی. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو اس کو ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منشور تھا نیو کشمیر کا، وہ ملٹی پارٹی کا منشور تھا. اس میں یہ تھا کہ جس طرح برٹن میں منارک کو انہوں نے جب کنٹرول لے لیا اس سے، تو انہیں کہا جی کہ بھائی صاحب آپ کا یہ بنتا ہے، یہاں بیٹھے آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کرنے دیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اب وہ پرانے والی پاور کچھ نہیں ہوگی، لیکن ہم آپ کی جو ڈگنیٹی ہے اور آپ کا جو ایک پیسو رول بنتا ہے وہ آپ کے پاس رہے گا. تو یہی تھا وہاں بھی. اچھا، تو لیکن یہ جو میرے خیال یہ اس کی پیک تھی. اس کے بعد پھر جب کوئٹ کشمیر شروع ہوئی تو یہ پھر دو قسم کی اسٹرگل جو ہے وہ اس میں دو میں تقسیم ہو گئی. ایک یہ جو کوئٹ کشمیر تھی، یہ پوری جو اسٹرگل تھی پاپولر اسٹرگل، اس کو واپس ویلی میں لے آئی، اور وہ ویلی سینٹرک ہو گیا اس کے بعد جو نیشنل کانفرنس کا پورا پروجیکٹ تھا. جبکہ مسلم کانفرنس وہ تو اس کا ایک انالیسس یہ لیجئے کہ اب چونکہ بیانیہ کے اوپر بحث ہے تو بیانیہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے. ہم بیانیہ پہ بحث نہیں کیے ہوئے پچھلے 60 سال سے کشمیری، تو لہٰذا بیانیہ ہم نے بحث اب شروع کی ہے. مگر ایک بات مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں دنیا میں جتنے بھی بیانیے سکسسفل دیکھے گئے ہیں، جن کے اوپر بحث زیادہ ہوتی ہے، وہ عوام کے مسائل کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کرتے ہیں. بنیادی انسانی مسائل جن کو کہہ سکتے ہیں، یا انسانی وسائل کو استعمال کر کے مسائل کا حل. ایک نیشنلزم کا جو نریٹو ہے آج کی دنیا میں کہیں بھی آپ کو زیادہ سکسسفل نظر نہیں آ رہا. ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پروٹیکشنسٹ پالیسی لائی ہے اس کے اوپر بھی امریکہ میں بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. حالانکہ وہ نیشنلزم پیور نہیں ہے، ایک پروٹیکشنسٹ پالیسی ہے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں نیشنلزم کا لنک کرتا ہے. یوں نہیں لگتا آپ کو کہ نیشنلزم اس دور کی بحث نہیں رہی، جس دور میں اس بحث کا ہم اگر آغاز کریں بھی تو ناکام رہے گی، کیونکہ بنیادی انسانی مسائل میں سے ایک مسئلہ نیشنلزم نہیں ہے. جی ہاں، یہ دیکھیں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں اور کہاں کس معاشرے میں اس کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ایک ہی وقت ساری دنیا میں ایک نظریہ آئے گا اور پھر چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوا ہے، ہمارے سامنے کی بات. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں، جیسے نیشنلزم ہے، سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یہ انڈسٹریل سوسائٹی کے سے پیدا ہوئے آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پھر آئیڈیاز جہاں پاور گئی اس کے ساتھ یہ آئیڈیاز بھی پھیلتے گئے. جس طرح اس سے پہلے بھی جو آئیڈیاز تھے، جو مطلب جو مذہب کی بنیاد پر امپائر بنتے تھے، ان کے بھی تو آئیڈیاز اس امپائر کے ڈھانچے میں اس کے چینلز کے ذریعے ہی دوسرے ملکوں میں جاتے تھے نا، نئے ممالک میں. تو یہ بھی پھر جو ہے نا، جب یہ انڈسٹریل بیس پہ ایک امپائر آیا کیپٹلزم کی بیس پہ، تو ظاہر ہے انہوں نے پھر اپنے آئیڈیاز کو سپریڈ کیا اور وہ ہوئے. تو یہ جتنے بھی آئیڈیاز ساؤتھ ایشیا میں گئے ہیں یہ ادھر سے گئے نا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ساؤتھ ایشیا کی اپنا کوئی آئیڈیا تھا ہی نہیں، وہ مطلب سوچتے ہی نہیں تھے، وہ بالکل وہ ڈم تھے اور ان کے پاس کچھ گورننس نہیں تھی. ظاہر ہے ان کے لوکل بھی امپائر بھی رہے ہیں، لوکل گورننس کے بہت سے طریقے رہے ہیں. تو یہ جو کشمیر پر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے کہ وہ مطلب جو ویلی کشمیر ہے اور جموں ہے، ان کی تو پرانی بھی مطلب رولنگ کی ہسٹریز ہیں.
تو اس حوالے سے جو لوکل ایوولوشن تھا وہ جب امپیریلزم یا کلونیلزم آیا تو ظاہر ہے وہ ڈسٹورٹ ہوا. اور پھر جو جس طرح مطلب ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جو مٹیریل چینجز ہوئی وہاں پر جو نارمل لائف کے جو پروڈکشن کے طریقے تھے پرانے کی جگہ نئے آ گئے, ان کو جو پروڈکشن کو مطلب یوز کرنے کے طریقے تھے وہ پرانے کی جگہ نئے آ گئے. اور اسی طرح پھر جو پولیٹیکل آئیڈیاز تھے گورن کرنے کے لوکل طریقے تھے ان کی جگہ بھی آہستہ آہستہ دوسرے آ گئے. تو یہ جو نیشنلزم ہے یہ بھی انہی میں سے ایک آئیڈیا ہے جو آیا اور اس نے مختلف ممالک میں مختلف شکلیں اختیار کی. مطلب انڈیا میں دیکھیں تو جو ایک ڈومینیٹ ظاہر ایک ہی آئیڈیا تو کہیں بھی مطلب ایکسکلوزیولی نہیں رہا ہے نا, اور بھی ساتھ ساتھ اس کو کمپیٹ کرنے والے بھی رہے, لیکن ڈومینیٹ انڈیا میں رہا ہے جو نا سیکولر نیشنلزم. مگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب سب کانٹیننٹ کی ڈویژن ہے اس کے اندر بہت سارے نیشنلزم کے آئیڈیاز پریویل کرتے ہیں, جن میں لینگویج بیس بھی نیشنلسٹ آئیڈینٹیز تھی, جن میں ریلیجن بیس آئیڈینٹیز تھی. بے شک ہم دو قومی نظریے کے اوپر اگر تنقید بھی کریں تو ایک اس کا لوپ سائڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ ریلیجن کی بنیاد پہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرنا آسان چیز کا. اچھا, ایک مجھے بات دوسری یہ اس کا ایک ذیلی سوال میں لے آتے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ ہم کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ 16 کے قریب نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, ان کے گروپس کو ملا کے دیکھا جائے تو کوئی بنتے ہیں 25-30 کے قریب گروپس جو نیشنلسٹ آئیڈینٹیز ہیں. دنیا میں جب بھی مختلف محکوم یا غلام قوموں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یوں پتہ لگتا ہے کہ تاریخ کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں جہاں پر قومیں اپنے آپ کو بناتی یا بگاڑتی ہیں اس میں کم سے کم ڈویژن دیکھنے میں ملی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈویژن نہیں ہے, مگر یہ تو ڈویژن بہت زیادہ ہے. 16 گروپ 16 نیشنلسٹ پولیٹیکل ویژنز. اچھا, یہ 16 کے 16 لوگ اگر خود مختاری چاہتے ہیں تو ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی تو پوائنٹ آف ڈفرنس ہوگا آئیڈیالوجیکلی. کیا ڈفرنسز ہیں بنیادی طور پہ کشمیریوں کے درمیان جو آپ کو دیکھنے میں آتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں سے آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ جو پولیٹیکل پارٹی جو ماڈرن پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ریاست میں کیسے آئی اور کیسے اس کا پھر جو ہے نا ارتقاء ہوا, اور تقسیم کے بعد پھر کیا ہوا دونوں اطراف. تو کوئکلی اس کا جو اوور ویو ہے وہ میں دے دیتا ہوں کہ دیکھیں جو ماڈرن پولیٹیکل پارٹی بنی پہلی ریاست میں وہ مسلم کانفرنس تھی, آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس. تو وہ مسلم آئیڈینٹی کی بیس پہ ڈیفینیٹلی تھی, لیکن وہ تھیوکریٹک یا تھیولوجی کی پارٹی نہیں تھی. وہ مطلب مذہبی شناخت کو انہوں نے لیا کیونکہ جو ریاست کے اکثریت لوگ تھے کسان اور مزدور جو ایکچولی ایکسپلوٹیشن کا شکار تھے اس سماج میں, وہ مسلمان تھے. دیر فور انہوں نے اس کو لیا, لیکن یہ نہیں کہا جی کہ یہ مذہبی ہم اس پہ یہاں پر شریعت لائیں گے اور وہ نافذ کریں گے. لیکن بعد میں یہ ڈیبیٹ بھی پارٹی کے اندر وہ لوگ ہار گئے جو کہتے تھے کہ اس کو مسلم کے نام پر ہی چلنے دو, اور وہ جو کہتے تھے کہ نہیں, وی آر ان دا ایرا آف نیشنلزم, کہ یہ جو نیشن ہے ہماری پوری ریاست کے لوگ ہیں اس میں چاہے کوئی بھی مذہب ہے. تو وہ جو ہے ظاہر ہے نیشن کا جو یوز ہے ریاست کشمیر کے اندر وہ کنٹروورشل ہے, اور وہ ایک نیشن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ان کی ایک زبان ہے, ان کی ایک شیئرڈ ہسٹری ہے, اور ان کا ایک مذہب ہے, اور ان کا ایک کلچر ہے. اور یہ ظاہر ہے یہ کلچرل نیشنلزم کا وہاں میں میرا مطلب نہیں ہے. میرا مطلب ہے جو ملٹی کلچرل نیشنلزم ہے, کہ جو ملٹیپل آئیڈینٹی کو انکارپوریٹ کرتا ہے, جو اسٹیٹ کے لوگ ہیں, اور جس کی بیس میرے حساب سے اسٹیٹ سبجیکٹ کا وہ رول ہے جو تمام اس جو جغرافیکل اسٹیٹ ہے اس کے اندر رہنے والوں کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں, مطلب یہ انڈینز بھی نہیں ہے, یہ پاکستانی بھی نہیں ہے. تو ان کی ڈفرینشیشن موجود ہے, لیکن اب ان کی اپنی ایوولوشن کیسے ہوئی ہے دیٹ از اینڈ آف دا ڈیبیٹ. مگر لیکن آپ جو کہہ رہے تھے پارٹیز کا, تو پارٹیز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 47 تک ہماری وہاں پر 3 میجر پارٹی بن گئی, 3 ڈفرینٹ ویوز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. ایک تھی نیشنل کانفرنس, ایک تھی مسلم کانفرنس جو 42 میں ریوائیو ہوئی, اور تیسری تھی مزدور کسان کانفرنس. تو وہ 3 ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو لے کر وہ چلتے تھے. لیکن 47 کے بعد یہ ہوا
کہ ڈومیننٹ پارٹی ایک طرف نیشنل کانفرنس ہو گئی اور دوسری طرف مسلم کانفرنس. تو ایک سیکنڈ، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کا سوری میں میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری جانے والی تھی، ابھی ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو وہ جو ہے نا 47 کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو مارجنل سپیس تھی نا، اس طرف مارجنل سپیس تھی وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن ان پہ انڈیا کو لا کے بٹھا دیا گیا، بیکاز میجورٹی جو تھے نیشنل کانفرنس اور جموں اور لداخ کے میجورٹی لوگ جو وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے تھے. لیکن وہاں پر جو منورٹی تھی وہ لوگ تھے جو پاکستان کے ساتھ جانا. اس طرف جو میجورٹی اور ڈومیننٹ پارٹی بنی وہ مسلم کانفرنس بنی، لیکن ایک منورٹی تھی جو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے اور وہ نیشنل کانفرنس سے لنکڈ تھے 47 سے پہلے. دیر فور ہوا یہ کہ جو تو ڈومیننٹ دونوں تھی نا، مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس، وہ تو انڈین ایک سرپرستی میں اور پاکستانی سرپرستی میں اپنا کام کرتی رہیں، اور ان کا جو نعرے تھے کہ ہم لوگوں کے حقوق کے لیے مہاراجہ نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ نیشنل کانفرنس میں تو کسی حد تک کیے پورے، مسلم کانفرنس نے تو بالکل ہی نہیں کیے. بلکہ یہ مہاراجہ دور سے پہلے کا جو نظام تھا 1846 سے پہلے والا، جب چھوٹے چھوٹے رجواڑے ہوتے تھے اور برادریوں کے لوگ اپنی اپنی برادری کو ایک جتھے کے طور پر رکھتے تھے، یہ تو اس طرف واپس لے کے جا رہے ہیں اس خطے کو. تو یہاں پھر یہ ہوا کہ جو منورٹی لوگ تھے ان میں پھر نئی پارٹیاں بننا شروع ہو گئی. اور آپ دیکھیں اس طرف بھی جو مسلم یونائٹڈ فرنٹ تھا 87 میں جس نے الیکشن لڑا، تو وہ کس طرح سے ایوالو ہوا. چھوٹے چھوٹے گروپ تھے بہت سارے، وہ علاق چاہتے تھے لیکن ایک پارٹی نہیں تھی. اس طرف پرو انڈیپینڈنس جو لوگ ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے، لیکن ایک پارٹی نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس کو ہم مزید اس کے اندر جائیں تو پھر پتا چلے گا وجہ کیا. بظاہر وجہ جو ہے وہ اور بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ایک یوں لگتا ہے، میں ایک آپ کو انالیسس دیتا ہوں بیانیہ، تو پھر بیانیے کا بیانیے سے جھگڑا کرواتے ہیں. بیانیہ یہ لگتا ہے کہ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈڈ ہیں کیونکہ وہاں برادری ازم زیادہ ہے، وہاں نیشنلسٹ پولیٹیکل کوئی فورس نہیں ہے، کیونکہ نیشنلسٹ آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے تو لہذا فورس بن نہیں سکتی. اسٹیٹ بیس اگر کسی بھی نیشنلزم کو بہت پروموٹ ہو گیا، بہت اچھا بیانیہ بن گیا، کوئی اچھی تحریک چل گئی، تو ناکام چیز نظر آتی ہے، کیونکہ دنیا میں آج تک اسٹیٹ کی بیس پہ نیشنلزم نہیں بنا، ہاں نیشنلزم کی بیس پہ اسٹیٹ ضرور بنی ہے. تیسری بات آ جائیے کہ کشمیر کے اندر رہنے والے عام جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ نیشنلزم نہیں رہا، ان کا مسئلہ عام ہے، جس کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز وہاں کام کرتی ہیں، کشمیریوں کی تو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں. اچھا، چوتھی بات آپ یہ کہہ دیجئے کہ کشمیری چونکہ 70 سال سے اپنی نیشنل آئیڈینٹی کرائسس کا شکار رہے ہیں، نہ ان کو شناخت ملی، نہ ان کی ثقافت کا پتہ چل سکا، نہ کوئی زبان صحیح طریقے سے قائم کی جا سکی یا اس کے اوپر کوئی گفتگو ہوئی، فنون لطیفہ، زبان کے اندر موسیقی، دیگر چیزیں ختم ہو گئی جو کہ قومی شناخت کی چیزیں ہوا کرتی ہیں. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کھوئی ہوئی قوم لگتی ہے جو کسی صحرا میں کھڑی ہے اور اس کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، جہاں جہاں اس کو پانی نظر آتا ہے یا کہیں چمک نظر آتی ہے اس کو وہ پانی نظر آتا ہے اور اس طرف چلنا شروع کر دیتی ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے، چونکہ جے کے ٹی وی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگلے 2 سال کے بعد ایک نیا نیریٹو بلڈ ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی میڈیا آتا ہے تو ہم یہ چاہیں یا نہ چاہیں ایک نیریٹو نیا سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ ایک بحث ہوتی ہے اور بحث سے ہی نیریٹو سامنے آتا ہے. 2 سال کے بعد کیا نیریٹو کی شکل ہوگی میں اور آپ اس کا تعین آج نہیں کر سکتے، مگر ضرور ہوگی کوئی نہ کوئی شکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی نیریٹو بیانیہ بنے گا، اور جو بنے گا وہ آپ کی نظر میں کیا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، آلریڈی یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور یہ کس طرف جائے گا بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اس وقت ہم شاید اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی زیادہ ڈیپ انالیسز نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے دیکھ سکیں یہ کس طرف جا رہا ہے، کہاں پہنچے گا. لیکن وہ کس طرف جا رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. فار ایگزامپل یہ جو جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جو منورٹی فورسز تھیں اس طرف اور اس طرف، یہ جب پھر انہوں نے لوکل اپنے کنٹیکس میں چیلنج کرنا شروع کیا جو رولنگ گروپس تھے، تو پھر ان کا ایک یعنی کہ دونوں مزاحمت کی شکل تھی وہ، لیکن ان کی جو مزاحمت کی جو پالیٹکس نکلی
وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ بلکہ ایک دوسرے سے کنفلکٹنگ ہے. کہ اس طرف جو ریزسٹنس کی پالیٹکس ہے اس میں ریلیجین کو بہت ہی جو ہے نا سینٹرل پوزیشن حاصل ہے. جو ماڈرن کشمیری ریزسٹنس اس طرف والی کی جو آئیڈینٹی ہے اس وہ مسلم کشمیری ریزسٹنس ہے ویری کلیئرلی. اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ اس لیے مطلب ہے ہمارا ہے کہ انڈیا نے ہم پر قبضہ کیا ہوا اور وہ چونکہ مسلمان نہیں ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مسلم تشخص کو ختم کرنے کے لیے وہ جو ان کا قبضہ ہے یہ وہ ہمیں قبول نہیں ہے. لہذا ہم اس سے آزادی چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا مسلم تشخص واپس چاہیے. یہ اسی سپیس سے نکلا ہے جو وہاں پہ منورٹی سپیس تھی. لیکن وہ گزشتہ 30-40 سال میں ظاہر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گرو ہوئی ہے. اور اس میں ایک میجر ریزن یہ ہے کہ جب ان کا کلیش بنا انڈین اسٹیٹ سے تو انڈین اسٹیٹ نے جو بروٹیلٹیز کی تو اس کے نتیجے میں پھر وہ جو بھی ان کی پالیٹکس ہو لیکن ہر وہ شخص جو انڈین قبضے کو جائز نہیں سمجھتا وہ اس کے مگر یہاں پر ایک سوال میرا ایڈ کر لیجئے پھر آپ اس کو پورا کیجیے گا. سوری کہ اس طرف کا جو کشمیر ہے انڈین آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر جو ہے وہاں پر تو جتنی آئیڈیالوجیز 70 ایئرز میں بننی ہیں یہ تو ہم سیاسی اعتبار سے جانتے ہیں کہ اس میں ری ایکشن کی سیاست زیادہ ہوگی. انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں تو ان خلاف ورزیوں کے رد عمل میں جو سیاست پیدا ہوتی ہے آپ اس کو کوئی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز میں قید کبھی بھی نہیں کر سکتے. وہ تو وقت کی ضرورت کے مطابق جو سرکمسٹینسز سپورٹ کرتے ہیں وہ آئیڈیالوجی بنتی ہے. آئیڈیالوجیکل بیک اپ تو یہاں سے جانا تھا جو پاکستان آکوپائڈ سائڈ آف آزاد کشمیر جس کو ہم بولتے ہیں یہاں سے جانا تھا. کیا آئیڈیالوجیکل بیک اپ ہم کوئی 40-60 سالوں میں تیار کرنے میں تو کامیاب نظر نہیں آ رہے. وہاں سے جو سیاست سامنے آئے گی وہ ری ایکشن والی سیاست ہوگی. ایک تقابلی جائزہ لے کے بتائیے کہ اگر تحریک آزادی کے 60 سال کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو 60 سال کی بات ہے پیچھے تاریخ کے بارے میں تو آج کل کی نئی نسل تاریخ سے کوئی زیادہ اتفاق نہیں رکھتی. یہ جو 60 سال کے بعد جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس میں زیادہ کامیابی جو پولیٹیکل کامیابی آپ بتائیے ان کی زیادہ نظر آتی ہے آپ کو یا اس طرف کے کشمیری کی زیادہ نظر آتی ہے؟ نہیں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ میں آئی ڈونٹ ایگری وتھ کہ یہاں سے بیانیہ ادھر جانا چاہیے تھا. یہاں سے کوشش کی گئی ہے کہ ادھر سے ہی سب کچھ بھیجا جائے لیکن یہ پھر ان کو مطلب ایک طرح سے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ تو بالکل ایک روبوٹس قسم کی چیزیں تھیں. ان کا نہ تو اپنی کوئی سوچ تھی نہ ان کا کوئی اپنا ایوولوشن ہوا نہ ان کا کوئی اپنا کنٹیکسٹ تھا نہ ان کی کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی سب سے. اور یہ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ وہاں جو آف کورس جو ڈیموکریٹک راستہ انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی جب وہ بند کیا گیا جبر کے طور پر دھاندلی کے ذریعے تو پھر وہاں ری ایکشن ہوا اور اس ری ایکشن کو پھر ابیوز کیا گیا. ٹھیک ہے جی. لوکل لیڈروں نے بھی ابیوز کیا ہے ادھر والے آزاد کشمیر والوں نے بھی اور پاکستان نے بھی ابیوز کیا. ٹھیک ہے. یہ سب نے ابیوز کیا ہے ان بچوں کو وہ جو 18-19 سال کے تھے جو مخلص تھے جو مطلب بالکل صاف شفاف ان کا ایک سوچ تھی ان کو ابیوز کیا گیا اور دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اور اس کے لیے سب کو جو بھی ذمہ دار ہے سب کو ان سے بہت جلد معافی مانگنی چاہیے. یہ ایک بہت کلیئر بات ہے. لیکن پھر یہاں سے جو پالیٹکس بھیجنے کی بات ہے کہ یہاں مطلب جے کے ایف کے ذریعے وہاں جے کے ایف بنا پھر جماعت اسلامی کے ذریعے وہاں اسلامی پارٹیاں بنی اور یہ سب کچھ جو ہوا اس میں جو پالیٹکس نکلی وہ ان کا لوکل کنٹیکسٹ والی پالیٹکس نکلی. ادھر والی نہیں ہو سکتی تھی. جے کے ایف ادھر والا بہت سیکولر ہے مگر اس میں یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ادھر والا اتنا نہیں متحمل ہو سکتا. مگر شمس الرحمان صاحب آپ اس میں اس بات کا بھی جائزہ لیجئے کہ 60 سالوں میں ہم کشمیر کے اندر ایسا ادارہ بنانے میں ناکام رہے جو کشمیر کے ثقافتی ورثے کو محفوظ کر سکے. ثقافتی ورثے کو محفوظ کر سکے. یہ جو بات ہے یہ جو دیکھیں یہ الگ بات ہے. یہ الگ بات ہے. ایک تو ہے نا پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور اس میں ابھی ظاہر ہے ہم تھوڑا سا میرے خیال میں ہٹ گئے نیشنلزم پہ مزید بات ہونی چاہیے لیکن میں بھی سم آف دا ٹائم. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اداروں کی اب کہ ادارے کیوں نہیں بنے تو یہ ہمارا وہاں کا ایک ٹرینڈ ہے. جب پاکستان بنا تو قائد اعظم صاحب سے پوچھا گیا جی کہ آپ کا وہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا تو انہوں نے کہا ہمارا کانسٹیٹیوشن تو 1400 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا.
ٹھیک ہے, اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے ابھی تک بات طے نہیں ہو رہی ہے. تو یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر اور اس طرح کو اس کو کرنا, یہ انفارچونیٹلی وہاں کے پولیٹیکل کلچر میں اس کو نہیں ہے. لیکن سوال کو زوم کرتا ہوں دوبارہ نیشنلزم کے ساتھ, تاکہ آپ نیشنلزم کے اوپر اپنا پوائنٹ آف آرڈر دیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ ثقافت کی چیزوں کو پروموٹ نہیں کر پاتے, لینگویج پروموٹ نہیں ہوتی, تاریخ آنے والی نسلوں کو نہیں سکھائی جاتی, آپ کا ہیروازم وہاں سے جنریٹ نہیں ہوتا کہ آپ کی قوم کا ہیرو کون تھا, اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا جاتا. یہ ساری چیزیں ہم یہ یا تو الزام لگا کے وہاں ادارے ہیں, ادارے جو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ کام نہیں کرتی, مگر دنیا میں جب بھی غلام قومیں یا کوئی قوم محکوم ہوتی ہے اور آزادی کی جانب اپنا سفر طے کرتی ہے, تو وہاں پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنا کردار ادا کرتی ہیں, وہ پولیٹیکلی ان چیزوں کو قائم کرتی ہیں. نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی آج 60 سالوں کے بعد اگر اس کی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کامیابیوں کا تعین کریں کہ انہوں نے کیا کشمیری قوم کے لیے کیا ہے, تو میں تو کم از کم اپنے انالیسس آپ کو تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو ویزے دیے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک بات تو پہلے یہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ جو نیشنلزم ہے وہاں پر اس کو لیا جاتا ہے قوم پرستی کے معنوں میں, کہا جاتا ہے قوم پرستی. اس کے بارے میں جو اپنے عبد الخالق انصاری صاحب ہیں, انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن کی تھی کہ ایک ہوتی ہے قوم پرستی اور ایک ہوتی ہے قوم پروری. ٹھیک ہے, جو قوم پرستی ہے وہ یعنی کہ بظاہر لگتا ہے تو زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن آئی تھنک دیر از اے ہیوج ڈفرنس اب ہمارے کنٹیکسٹ میں, کہ جو قوم پرستی ہے that is more to do with like عقیدہ اور مطلب سینٹیمنٹل اور ایموشنل اور پرائیڈ اور غیرت اور جناب یہ چیزیں. لیکن جو ہے قوم پروری, اس میں آتا ہے پرورش کی بات, کہ آپ نے جس طرح آپ گھر کی مطلب بچوں کی پرورش کرتے ہیں, اس طرح آپ قوم کی پرورش کر رہے ہیں. اور پرورش کے لیے آپ کو, پرورش کے لیے ظاہر ہے آپ کو مکان چاہیے, کھانا چاہیے, کپڑا چاہیے, صحت چاہیے, تعلیم چاہیے, ٹریول کی فیسلٹیز چاہیے, یہ سب کچھ چاہیے. تو بیسیکلی نیشن بلڈنگ کا جو پروسیس ہے وہ اس میں شامل ہے قوم پروری کے کنسیپٹ میں. ہمارا جو نیشنلزم ہے کشمیر کا اس طرف والا پرٹیکولرلی, اس میں جو ہے نا وہ پرستی والی ڈومیننٹ چیز ہے. پروری ابھی کچھ لوگوں نے سمجھنا شروع کیا ہے کہ آپ قوم کو صرف نعروں سے, صرف نظریاتی خوابوں سے اور مستقبل کے ساتھ ان کو جوڑ کر اور تاریخ کی جو گلوریفیکیشن ہے اس کے ذریعے, یہ عام بھی آبزرویشن ہے نیشنلزم کے بارے میں, کہ وہ آپ کو ہسٹری کی جو آپ کی پرائیڈ ہے اس کے ذریعے آپ کو اٹھا تو سکتا ہے, اور کئی ممالک میں وہ اتنی موبلائزیشن ہو جاتی ہے کہ وہ جیت بھی جاتے ہیں لیکن پھر وہ ڈلیور نہیں کر سکتے, اور پھر وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح نیشنلزم ہے, یہ غلط نیشنلزم. تو وہی وہ آ جاتا ہے. ایک اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں. پشتون نیشنلزم ہمارے سب کانٹیننٹ کا ہی ہے, اور اپنا نیشنلزم دیکھ کے چلتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نعیم بٹ کی شہادت کے بعد ہمارے ہاں بھی گروپنگ ہے. بہت سارے لوگ احتجاج کرتے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں کرتے. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہو سکتا ہے, وہ ISI. ایک تو ہمارے ہاں کشمیریوں میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں میں یہ ایک مخمصہ پایا جاتا ہے کہ کہیں ہمارے پیچھے ایجنسیاں پڑی ہوئی ہیں, حالانکہ ایجنسیوں کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ جو لوگ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ان کے پیچھے پڑیں. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو پشتون نیشنلزم ہے, ایک نجیب اللہ کی موت کے بعد سارے لوگ ایک نیریٹو پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ایک پوٹینشیل پہلے سے موجود ہوتا ہے تو اسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کسی تحریک میں. جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کی ڈویژن سے پہلے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ ہم کہتے تھے کہ پانی کے 2 مٹکے ہوا کرتے تھے, ایک مٹکے سے مسلمان پانی پیتے تھے اور ایک سے ہندو اور سکھ پانی پیتے تھے. کوئی بھی بندہ اس ملک کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا تو اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کی ڈویژن کے دوران ہندو مسلم فسادات ہوں گے, کیونکہ ایک پوٹینشیل موجود تھا نفرت کا, اس کو ایک ریفلیکٹ کیا گیا ایک تحریک کے اندر اور لوگ مارے گئے ایک دوسرے. اسی طرح وہاں پر ایک پوٹینشیل موجود ہے جو لینگویج کی شکل میں ہے, وہ باؤنڈنگ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈیڈ ہے. پھر ان کے درمیان میں ایک ثقافت ہے, ان کے درمیان میں ایک موسیقی, ایک فنون لطیفہ کے ذریعے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ رچ بس گئی ہیں.
لہٰذا کسی ایک کو جب تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا درد محسوس کر لیتا ہے, وہ ایک دوسرے کو اپنی زبان کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. دوسری جانب اگر آپ نعیم بٹ کو دیکھ لیجئے تو نعیم بٹ کی وفات کے بعد ہم ایک دوسرے کو لنک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اگر ایک بندہ راولا کوٹ کا اٹھ کے کسی بندے پلندری والے کو لنک کرتا ہے تو ان کے درمیان میں کوئی برادری کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان میں اور بھی علاقائی مسئلے, ان کی الگ پولیٹیکل پارٹی ہو, ان کی الگ پولیٹیکل پارٹی ہو, ان کو لگ رہا ہو کہ وہ راولا کوٹ والے ایجنسیوں کے ساتھ ہیں, ان کو لگ رہا ہو کہ یہ ایجنسیوں کی طرف ہے, اور دونوں کے درمیان میں کنفیوژن ہو کہ کون کس ایجنسی کی طرف ہے. تو یوں لگتا ہے کہ ایک جو پوٹینشیل ہوتا ہے کسی قوم کے درمیان جس کو وہ نیشنلزم میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں, وہ کشمیری قوم میں اب موجود نہیں رہا یا تھا ہی نہیں کبھی. کیا درست ہے یہ بات؟ نہیں, جیسے بہت سے اس میں سوال ہے نا, لیکن اب ان سب کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے, میں آئی ایم ٹرائنگ. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے وہ پچھلی بات بھی ادھوری چھوڑ دی اور وہ اس کے ساتھ لنک کرتی ہے کہ دیکھیں کوئی قوم پرستگی یا نیشنلزم کے بارے میں دو آئیڈیاز ہے نا. ایک تو یہ کہ یہ مطلب پیدائش پہ مل جاتی ہے, یہ مطلب پہلے بنی بنائی چیز ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں, اس کو بنانا پڑتا ہے, یہ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ڈفرنٹ جو دنیا کے ملک ہیں ان کی جب آپ فوکس کر کے انالیسس کریں گے تو ان ہر ایک کی قوم کا جو آئیڈیا ہے, قوم کی جو ایکسپریشنز ہیں اور قوم کی جو ایوولوشن ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے ہوئی ہے, اور اس میں آپ کو ان میں فرق بھی نظر آئیں گے اور کامنالٹیز بھی نظر آئیں گی. تو اسی طرح جو کشمیر ہے یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. بہت یہ جو انڈیا کا نیشنلزم ہے, مطلب انڈیا کوئی ایک زبان والا ملک تھوڑا ہی ہے جی, اور ایک مذہب والا ملک تھوڑا ہی ہے. پاکستان کوئی ایک زبان یا ایک مذہب والا تھوڑا ہی ہے. کوئی ایک قوم, وہاں پھر کون سی قوم بستی ہے؟ تو قوم تو پھر ظاہر ہے مختلف لوگوں سے مل کے ایک نیا آئیڈیا بنتا ہے, ایک نئی جو ہے نا پاکستانی قوم کا جو کنسپٹ ہے وہ کنسپٹ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے جی. انڈین کا جو انڈیا کا جو لفظ انڈیا, اس کا اوریجن کیا ہے؟ اس کا اوریجن ہے انڈس. تو انڈس ایک دریا ہے, اور اس دریا کے اس طرف والے کو انڈیا کہا گیا اور یہ انڈیا بن گیا. تو یہ مطلب اسی طرح جو کشمیر ہے, جو کشمیر کا جو ایکچوئل جو یہ کنسپٹ ہے یہ کوئی کلچرل نہیں ہے. یہ کشمیر جو ہے ایک لیک تھی, اگر آپ اس میتھولوجی میں جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جیوگرافیکل کنسپٹ ہے, اس میں مذہب یا زبان یا کلچر کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کوشر ہے, جو جن کی کوشر زبان ہے ان کا اپنا ایک مخصوص کلچر ہے, ان کا اپنا ایک مخصوص لباس ہے, ان کے مخصوص غذائیں ہیں. تو وہ ایک اس ریاست کے اندر ایک وہ ہے جو لنک ہو گیا کشمیر کے ساتھ کہ یہ جی کشمیری وہ ہیں جو کوشری بولتے ہیں, جبکہ ایسا تو وہاں تھا نہیں. وہاں اب بھی پہاڑی بولنے والے بھی ہیں, پنجابی بولنے والے بھی ہیں, گوجری بولنے والے بھی ہیں. تو میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ایوولوشن ہوا ہے ریاست کا, اور یہ اٹس ناٹ اے سمپل, یعنی کہ نیشنلزم جو ہے یا نیشن کا کنسپٹ جو ہے obviously اٹس ناٹ اے سمپل کہ ہم اس کو سمپلسٹکلی ڈیفائن کر دیں کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے. کشمیریوں کا جو سب سے بڑا پرابلم میرے نزدیک ہے پولیٹیکل لوگوں کا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کو اسٹڈی کیا ہی نہیں ہے. اپنے جو کنڈیشن ہے, سوشیو اکنامک مٹیریل کنڈیشن جن کو کہا جاتا ہے, ان کا کوئی انالیسز نہیں ہوا ہے. ہم آئیڈیاز کے انالیسز کرتے رہے ہیں, یہ سیکولرزم صحیح والا ہے, یہ سیکولرزم غلط والا ہے, یہ نیشنلزم صحیح والا ہے, یہ پروگریسوزم صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو آئیڈیاز کی لڑائی ہے. ابھی شاید ہم آئیڈیا کی سٹیج پہ ہیں. اس کو جو ہوتا ہے نا کہ اس کو سٹرگل بنانا, اس کو اس کی پولیٹیکل پارٹی باقاعدہ اداروں کے ساتھ سٹرکچر اس کا ہونا کہ وہ جو چٹکے برداشت کر سکے, اور اس میں یہ نہ ہو کہ جی یہ بات نہ کرنا غلط ہو جائے گا, وہ بات نہ کرنا, تو وہی جو اتھارٹیرین اپروچ کے ذریعے اس کو قائم رکھنا. تو یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو اسٹڈی نہیں کیا ہے. آزاد کشمیر والے جو ہیں, جو سب سے زیادہ جو اسٹیٹ کا نیشنلزم کا کنسپٹ ہے, وہ اب مینلی آزاد کشمیر نہیں ہے, اور جو برٹش کشمیری ہیں جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں, تو ان کے آپ دیکھ لیں ان کے پاس کوئی انالیسز نہیں ہے آزاد کشمیر کا کہ 47 کے بعد سے اب تک یہاں کیا ہوا اور کیا تبدیلیاں آئی.
ایک اصولی پرنسپل اس میں ایک نشاندہی سکم کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نیشنلزم، انڈیا کا نیشنلزم کو کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں ود دا نیشنلزم جو کہ ابھی پروان چڑھ رہا ہے، تو وہ ایک اسٹیٹ سپانسر نیشنلزم، اسٹیٹ سپانسر نیشنلزم جو کہ 47 کے بعد اسٹیٹ اس کے اوپر انویسٹ کر کے ایک نیشنلزم کو پروموٹ کرتی ہے تاکہ وہ اپنی باؤنڈریز کو محفوظ کر سکے، جیسے کہ ہم پاکستان کے اندر نیشنلزم ہے۔ یہ نیشنلزم کسی اسٹیٹ نے سپانسر نہیں کیا ہوا، یہ لوگوں نے اپنے اندر سے نکالنا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایک ایموشنل لنک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ایموشنل لنک کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ سپانسر کر کے ایموشنل لنک بنا دے گی، ملی ترانے ہوں گے، ملی نغمے ہوں گے، ہو جائے گا۔ یہاں ایک ایموشنل لنک کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایک بندہ یہ کہے گا یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ کہے گی، میں کہوں آپ سے کہ میں ایک ایسے نیشنلزم کی ڈیمانڈ کرتا ہوں جو کسی ایک خاص مدت کے اندر ایک ریاست کی شکل میں موجود تھا، تو یہ ایک باؤنڈریز کے اندر قید ایک ٹیریٹری کو نیشنلزم کا میں نے نام دیا ہے، جو اسٹیٹزم ہے، نیشنلزم نہیں ہے۔ پہلی بات، کیونکہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں اس کو نیشنلزم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ہاں، اگر قریب ترین آئیڈیا اس کے کوئی اگر فلسفی میں ہم ڈسکس کریں تو وہ فیشزم ہو سکتا ہے، جس کی مثال ہٹلر کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے، کہ جن لوگوں نے نیشنلزم کو اسٹیٹ کی بنیاد پہ سپانسر کر کے چلایا۔ اب ایک ایسا نیشنلزم جس کو کشمیری اگر لے کر چلیں گے تو کیا وہ اپنے عام عوام کو اس کے ساتھ لنک بھی کر سکیں گے؟ پھر یہ جو بات آپ نے کہی ہے، اسی بات کو میں انڈورس کرتے ہوئے سوال دوسرا اس کے آپ کے پاس رکھوں گا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ یا کشمیریوں کو انہوں نے زیادہ مطالعہ نہیں کیا، یا کشمیریت کو مطالعہ نہیں کیا، کشمیر کو مطالعہ نہیں کیا، تو اس سے یوں نہیں لگتا کہ جو کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ نیشنلسٹ کی ہیں یا نان نیشنلزم ہے، وہ کشمیریوں کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کرنے میں کامیاب نہیں رہی، جو ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو چکے ہیں یا ناکام نظر آتے ہیں؟ کیا یہ بات اوکے، پہلے تو یہ میں آئی تھنک میں اس کو پھر کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں، جو دنیا کی انڈسٹریل سوسائٹی میں جو ارلی نیشنلسٹ وہاں پر جہاں پر ابار آئے، جیسے فرانس، تو وہ اسٹیٹ موجود تھی، پہلے وہاں منارکی تھی، تو وہ منارکی کے خلاف پاپولر پالیٹکس آئی نیشنلزم کی بنیاد پر کہ یہاں کلاس یا یہ جو ہے نا منارکی اور رعایا والی بات نہیں ہوگی، اب ایک جو سبجیکٹ ہے، جو ایک رعایا ہے، وہ شہری ہے، ہم انسان ہیں اور ہمارا ایک رائٹ ہے، اور ہماری کوئی اونرشپ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو دیر فور اسٹیٹس موجود تھیں، اور اسٹیٹس میں نیشنلزم آیا، اور اسٹیٹس میں پھر نیشن بلڈ کی گئی، اور جیسے میں نے کہا وہ مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے یہ پروسیس چلا، اور کہیں بھی یہ سموتھ پروسیس نہیں ہے کہ اس میں اس کی کنٹیسٹیشن نہیں ہوئی ہے، مقابلہ بازی نہیں ہوئی ہے، یا اس کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے، یا انہوں نے دوسروں کو کرش نہیں کیا ہے۔ یہ ساری دنیا کے ممالک کی تاریخ جو بڑھی ہوئی ہے، اور یہ صرف نیشنلزم کی بات نہیں ہے، جو بھی آپ آئیڈیالوجی کی بیس پہ جب آپ جو ریاستیں ہیں وہ لوگوں پہ جبر بھی کرتی ہیں، لیکن وہاں اب یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جہاں لبرل ڈیموکریسی ہے، وہاں ریلیٹیولی رائٹس پھر زیادہ لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے، وہ سٹیزن ان کو سمجھا جانے لگا۔ ہمارے ہاں میں جب بات کرتا ہوں ریاست جموں کشمیر کی، کہ وہاں جو نیشنلزم جو ابھرا پولیٹیکل، وہاں جو کشمیری آئیڈینٹی تھی وہ 2 لیول پہ پولیٹیکل ہوئی اور اپنی جو جگہ سے باہر نکلی۔ اگر آپ دیکھیں اس کو، ابھی کیا صورتحال ہے میں اس پہ واپس آؤں گا، لیکن میں پہلے یہ امپورٹنٹ بات سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھا جائے، اور بہت سے لوگ جو کشمیر کی جو پالیٹکس کو اور ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں یا اس کی بیس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چیزیں بدل چکی ہیں، لہذا کیا ضرورت ہے ٹائم ویسٹ کرنے کی۔ پر چونکہ مجھے انٹرسٹ ہے اس فیلڈ میں، تو میں تو پڑھتا رہتا ہوں۔ تو وہاں یہ ہوا ہے کہ جو ریاست جب بنی ہے اسٹیٹ، تو اس سے پہلے جو ویلی کشمیر تھی وہ بھی کبھی بھی صرف ویلی بہت ہی کم رہی ہے تاریخ میں، اکثر وہ ایکسپانڈ ہو گئے، کبھی وہ ان کے ساتھ آ گیا، کبھی اس کو ملا لیا ساتھ، کبھی اس کو ملا لیا، کبھی ان میں سے کوئی جا کے ان پہ وہ کر لیا رول۔ تو یہ جو علاقے ہیں پہلے بھی کامن رولز میں رہے ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی 46 میں۔ تو پھر یہ ہوا ہے کہ اس دوران ایک تو مہاراجا جو اسٹیٹ تھی،
تو اب فرام ابو اوپر سے بھی جو کام ہوئے، جیسے میں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا جو بنا رول، اور جو ٹیلی گراف اور جو پوسٹ کا نظام اور جو سڑکیں جیسی کیسی بھی تھی، تو انہوں نے اس علاقے کو آپس میں مختلف لیول پہ جوڑا، تو فاؤنڈیشن رکھ دی ایک ماڈرن اسٹیٹ کی. ٹھیک ہے، اس میں پھر جو آئیڈینٹی ایوالو ہوئی، نیشنل پولیٹیکل آئیڈینٹی جو پہلے نہیں تھی کوئی بھی، اس پوری ریاست کا نام تھا جموں کشمیر تبت اکسائی چن فرنٹیئر ٹیریٹریز ایٹسٹرا. یہ اس کا پورا نام تھا 1846 کو جب یہ بنی، جب اس کے بعد مہاراجا نے جب اس کو ایک آفیشیل شکل دی. تو اس میں لیکن جو ایوالو ہوئی پولیٹیکل آئیڈینٹی اس پوری ریاست کے لیے کلوزسٹ، یہ نہیں ہے کہ وہ سب اس کو مانتے تھے، لیکن ایون جو مہاراجا کی جو کرسپونڈنٹ تھی، جو ڈفرنٹ رولر تھے مہاراجا ہری سنگھ تک، ان میں پوری اسٹیٹ کے لیے کشمیر استعمال کیا جاتا. ٹھیک، برٹش پوری اسٹیٹ کے لیے کشمیر استعمال کرتے تھے. اب بھی آپ دیکھیں کامن جو پولیٹیکل جو ہوتے ہیں کوریج کشمیر کے حساب سے، تو پوری ریاست کے لیے بھی کشمیر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایک سوال میں آ رہا ہوں واپس یہ ہوا فرام ابو اور فرام بلو. آپ اگر دیکھیں تو جب پاپولر پالیٹکس شروع ہوئی، جیسے میں نے کہا کہ اس میں بھی جو پوری ریاست کے لیے آئیڈینٹی ایوالو ہوئی وہ تھی جو وہ نیو کشمیر اس کا پیک تھا، وہ بھی کشمیر تھی، کیونکہ نیو کشمیر میں پوری ریاست کی زبانوں کو اور ان کے مذاہب کو تسلیم کیا گیا اور پوری ریاست کے لیے کشمیر کا لیبل استعمال کیا گیا. تو یہ ایوالو ہو رہی تھی، جس طرح میں نے مثال دی کہ انڈین آئیڈینٹی جس طرح ایوالو ہوئی کلونیلزم سے پہلے اور بعد میں اور اس کے دوران کس طرح سے ہوئی، پاکستانی آئیڈینٹی کس طرح ایوالو ہوئی، برٹن کی کس طرح ہوئی، تو یہ جو اس میں بھی ایک ایوولوشن کا پروسیس موجود تھا، لیکن 47 میں آ کے وہ ٹوٹ گیا. وہ جو ایوولوشن تھا، وہ جو نیشنل ایوولوشن تھا ریاست کا، اس میں اس کی جگہ لے لی اس طرف انڈین نیشنلزم نے، اس طرف پاکستانی نیشنلزم نے، اور وہ چونکہ اسٹیٹ سپانسرڈ تھے لہذا جو کشمیری آئیڈینٹی ہے دونوں طرف وہ سپریس ہو گئی. اور اب اور پھر ظاہر ہے گلگت بلتستان، جموں اور لداخ میں یہ آئیڈینٹی اس وقت بھی اس طرح سے نہیں پہنچ سکی تھی جتنی یہ ویلی میں یا آزاد کشمیر میں تھی. دیر فور ان علاقوں میں وہ ایوولوشن بہت جلدی پس منظر میں چلا گیا، اور اب وہ کہتے ہیں جی کشمیری کا مطلب تو ویلی والے ہیں، ہم تو کشمیری بولتے ہی نہیں ہیں، مطلب ان کے لیے زبان کا نام بھی کشمیری ہے. تو یہ پھر جو ہے نا اس میں ڈس انٹیگریشن ہوئی ایک طرح کی. تو جو نیشنلزم اس وقت جو جس کو جے کے لیفٹ پروجیکٹ کرتا ہے، جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی پروجیکٹ کرتی ہے، جے کے پی این پی، یو کے پی این پی، یہ سب پارٹیاں جو کنسپٹ ہے ان کا وہ یہی ہے جی کہ پوری ریاست جموں کشمیر کا وہ جو پروسیس 47 میں ڈسٹورٹ کیا گیا ہے اور جیوگرافیکل جو ڈویژن ہے اس کو ختم کر کے یہاں پر ایک انکلوزیو سوسائٹی ہو، بلا بلا بلا، یہ پورا ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے. وہ نیریٹو آف کورس انڈیا اور پاکستان کے نیریٹو کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، اور اس پر بہت حملے ہوتے ہیں، اس کو بہت طریقوں سے کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں پھر لگتا ہے کہ شاید صورتحال بہت مایوس کن ہے. لیکن اگر ہم 60s میں جب یہ شروع ہوئی تھی آوازیں، اس سے اب موازنہ کریں آج کا، تو کم از کم 2 علاقے ضرور ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر فیئر سسٹم ہو ووٹنگ کا تو یہ شاید میجورٹی لے جائیں. دیٹ از آزاد کشمیر سو کالڈ اور ویلی. باقی علاقوں میں آف کورس یہ جو کنسپٹ ہے کشمیریت کا وہ اس طرح سے نہیں ہے ایکسپٹڈ یا پروموٹ. یہاں رمز الرحمان صاحب جب ہم کشمیری کی بات کریں گے نا، کشمیری میرے نزدیک کشمیری جو کشمیر میں رہنے والا کشمیری، اس کی مثال دے رہا ہوں، اس کشمیری کے پاس اور بڑے مسائل ہیں، اس کو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی انسانی سہولتیں مہیا نہیں ہیں.
بچے کے لیے بہتر تعلیم چاہیے، ہسپتال کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے، اس کشمیری کے لیے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کشمیر میں نہ ہونے کے برابر ہے، وہ کہاں جائے کیسے جائے، اس کے لیے یہ مسائل ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ آزاد کشمیر کا بندہ، مقبوضہ کشمیر والی سائڈ کا جو انڈین آکوپائڈ سائڈ والے کشمیر کا بندہ جو ہے، اس کے ساتھ ان مسائل کے ساتھ دو چار اور بڑے مسئلے بھی ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق مہیا نہیں ہیں، جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، قبریں ملتی ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پر جو گم شدہ لوگ ہیں ان کی، یہ تمام مسائل ہیں۔ ان مسائل کے اندر یہ جو آپ نے جو تھیری جس کو کلیئر کیا ہے، اس کو پٹ کیا جائے تو مجھے اس کی سپیس نہیں مل رہی ہے کہ اس کو ایک عام کشمیری کو سمجھایا جائے کہ ہم کسی سٹیٹ کی بنیاد کے اوپر کسی نیشنلزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ پروموٹ ہونا چاہیے۔ آپ لنک نہیں کر پائیں گے، ایک آئیڈیالوجیکل لنک موجود نہیں ہے کوئی بھی، اور اگر موجود ہوتا تو ان 60 سالوں کے بعد کسی پولیٹیکل پارٹی جو کشمیری نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کمپیٹ کرتی، چونکہ عام آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مجھے سمجھنے میں اتنا دیر لگی تو عام آدمی بیچارہ جو کہاں سے مندوق کھادو ہمارے کہاں سے سمجھیں گے یہ والی بات۔ اب ایک بات اس میں ایک سوال کا اضافہ، یہ تو انالیسس ہو گیا، سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں پروان چڑھ رہی ہیں اور یہ جو اوورسیز کشمیریز، چونکہ ہم جے کے ٹی وی کے ذریعے تو اوورسیز کشمیریز سے زیادہ انٹریکشن ہو رہا ہے، اوورسیز کشمیریز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو کلیئر کرنے میں، کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں کی پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ کیسے لنک کریں ان بائسلی، وہاں ڈویژن کو ختم کرنے میں کیا کردار ادا کریں، کیسے کردار ادا کریں؟ دیکھیں، ایک تو بات ہے جو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یس دیر آر لمیٹیشنز، جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں لمیٹیشنز ہیں، کیپیسٹی کے بھی ایشو ہیں، وسائل کے بھی ایشو ہیں، وہاں کس ماحول میں وہ کام کر رہے ہیں، اور پھر جو برادریزم کی بات آپ نے ایک پہلے کی تھی کہ وہاں جو برادری کی آرگنائزیشن ہے ابھی بھی آزاد کشمیر میں بہت سٹرانگ ہے، اور میں نے ایک اس پارٹی پر بھی لکھا تھا برادری اور پارٹی کی کشمکش جاری ہے، لیکن ابھی لگتا ہے کہ برادری کبھی حاوی ہو جاتی ہے اور کبھی پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ یہ وہ پارٹیاں ہیں جو الیکشن جن کو لڑنے کی اجازت ہے ان میں، لیکن جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں اگر آپ ان کو ٹو بی فیئر اگر دیکھیں تو ان میں برادریزم کا ایلیمنٹ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا دوسری پارٹیوں میں ہے۔ ایک کا دکا آپ کو مثالیں مل جائیں گی، ادروائز یہ آئی تھنک از اے ویری بگ اچیومنٹ آزاد کشمیر کی جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں کہ ان میں جو چاہے نیپ ہے، چاہے جے کے ایل ایف ہے، چاہے یو کے پی این پی ہے یا جے کے پی این پی ہے، ان میں برادریزم نہیں ہے شمس الرحمان صاحب، تو یہ اتنے زیادہ دھڑے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وہ میں نے یہی کہا نا، وہ اس کی اور وجوہات ہیں، اس کی برادریزم وجہ نہیں ہے۔ نہیں تو یہ کیا تاثر غلط ہے کہ راولہ کوٹ میں دو ماسیر آپس میں لڑ لیں تو وہ جموں کشمیر کی الگ ایک پارٹی بنا لیا کرتے ہیں؟ یہ تو ہوتا ہے نا، جیسے مطلب ایک اسٹیریو ٹائپنگ، یہ تو اسٹیریو ٹائپنگ ہے نا کشمیریوں کے، ان کو چھوٹا سمجھ کے کہ یہ جائل سے ہیں جی، ان کو یہ تو ایسے کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آزاد کشمیر کی جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں انہوں کم از کم اس معاملے میں آپ ان کو جو ہے نا کریڈٹ دینا چاہیے کہ میں وہاں رہا ہوں، وہیں پلا بڑا ہوں، اور یہ پارٹیاں جو ہیں اور جو این ایس ایف کی وہاں پر جو موومنٹ تھی، حالانکہ میں اس وقت جمعیت میں تھا، اچھا، آپ کو بتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ سفر طے کیا جی، بڑا لمبا سفر طے کیا آپ نے جمعیت، کافی لمبا سفر تو ان میں یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں برادری کا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کل ان کے پاس پاور آ جائے اور پاور اور پیسہ آئے تو اس پہ پھر یہ برادریوں کی بحث پہ لڑے، آئی ڈونٹ نو، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے ان میں۔ تو دیٹ از ون تھنگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس انہوں نے مطلب اتنا کچھ کام نہیں کیا ہے، مطلب کام کیا بہت ہے پولیٹیکل، لیکن اس کا ریکارڈ نہیں چھوڑا ہے۔ ان میں یہ کلچر یا ٹریڈیشن ڈیولپ نہیں ہو سکی کہ یار پبلسٹی اور جو ایجوکیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ادارے ہوتے ہیں تنظیموں کے، خاص طور سے ان تنظیموں کے جو حالات کو بدلنے کے لیے فیلڈ میں ہوتی ہیں۔ کچھ جو ہوتی ہیں جو حالات کو استعمال کرنے کے لیے فیلڈ میں ہوتی ہیں، ان کی سیاست بہت آسان ہوتی ہے، لیکن جو حالات کو بدلنے کے لیے فیلڈ میں ہوتی ہے ان کی سیاست میں اویئرنیس اور انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور ہماری جماعتیں ان کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکی۔ اور اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس طرف والے کشمیری سمجھتے ہیں کہ یہاں والوں نے کچھ پہلے تو کیا نہیں ہے،
ابھی ہم کر رہے ہیں تو ہماری راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو بیکاز دے ڈونٹ نو دا ہسٹری کہ یہاں کیا ہوا تھا. اور جب وہاں سے آتے ہیں لوگ, جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا کچھ ہوا ہے اور ہمیں تو وہاں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی اس والی جگہ پہ سوال کیا تھا, وہ رہ گیا تھا, اس لیے میں دوبارہ کر رہا ہوں. ابھی اوورسیز والے سوال پہ ہم پھر آئیں گے کہ وہاں کا جو کشمیری ہے وہ سرکمسٹینشل ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے. وہاں پر سیاست کنٹرول نہیں ہے, وہاں پر ان کنٹرول مینر میں سیاست ہوتی ہے کیونکہ وہ رد عمل میں پیدا ہو رہی ہے. اگر رد عمل میں کوئی سیاست پیدا ہوتی ہے اور اس کو پاکستان کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز یا کچھ پاکستان کی ایجنسیز سپورٹ کرتی ہیں, تو کیا سرکمسٹینشلی ان لوگوں کو وہاں ویسا ہی نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہاں کا پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ڈیزائن کرنے کے لیے وہ دیکھے کہ آزاد کشمیر میں لوگ کیسے سوچتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, ہم اس کے مطابق یہاں سوچیں؟ بندے مر رہے ہیں وہاں پہ. ہاں نہیں, وہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے نا, وہ ان کا اپنا کنٹیکسٹ ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا اپنا کنٹیکسٹ ہے, اور ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا اپنا کنٹیکسٹ ہے, وہ ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے. اور ان کو بھی جان لینا چاہیے کہ وہ ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ خود ڈیل کریں گے. تو یہ چیزوں پہ اب آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے, پہلے تو ظاہر ہے جیسے میں نے کہا ان کا کوئی آپس میں انٹریکشن ہی نہیں تھا, ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے لوگ آپس میں بحثیں کر رہے ہیں, الجھ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں انفارم بھی ہو رہے ہیں. یار ادھر ایسا نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں, وہاں تو یہ بھی ہے. تو یہ جو نیو انفارمیشن ہے, آئی ہوپ کہ یہ پازیٹیو بھی اس کے نتیجے نکلیں گے. اور دوسری جو آپ نے بات کی تھی, میں نے اوورسیز کشمیریوں کی بات کی, اوورسیز کشمیریوں کی. ہاں, تو اوورسیز کشمیریوں کا ہم نے شروع میں جو کہا تھا, شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ دیکھیں اوورسیز کشمیریوں کا بھی ایک لمبا سفر ہے, اور اس میں اب آپ اگر دیکھیں تو یو ایس اے میں, کینیڈا میں, یو کے میں, یورپ میں, مڈل ایسٹ میں بھی لوگوں کے بہت سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. وہ ایکٹیویٹیز جو ان کی سٹیٹس جہاں وہ رہ رہے ہیں, ان معاشروں میں وہ پاور اور پالیسی کے مقامات پر ابھی تک وہ انٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور اگر بریٹن کو ہم دیکھیں تو یہاں پر کم از کم 6-7 جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہے کشمیری, 2 ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ بھی اس لیول کا اس سوسائٹی میں اپنا رول, مطلب یعنی کہ اس سوسائٹی کو ایجوکیٹ اور اویئر کرنے میں اپنا رول اس طرح سے پلے نہیں کر سکے. اور اس کی بھی ایک ظاہر ہے ایک فیکٹر اس کا یہ ہے کہ کشمیر کی سیاست میں بہت سے جو ویو پوائنٹس ہیں اور کوئی کامن پلیٹ فارم نہیں ہے, تو وہ پھر ایک تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار اب کس کا ساتھ دیں, تو وہ پھر خاموشی ہو جاتے ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار کہ ووٹ کیا کہنے سے ملیں گے. تو وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, وہ جو لابنگ کا ان کا جو, اور انفارچونیٹلی ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. ایک اس میں سوال ایک اور لیجئے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے وہاں پر ممبر پارلیمنٹ ہیں, کینیڈا کے اندر بھی کشمیری بہت ڈیولپ ہیں, گورنمنٹ کے لیول پہ انٹریکشن کر سکتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. اور نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو پولیٹیکل کنفیوژن ہے, آپ اس بات کو مانیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ بین الاقوامی سطح پہ دنیا کو جب بتائیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ کشمیری ایک قوم ہے جو کہ بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں اور وہ ایک آزاد ملک چاہتے ہیں. بھائی آپ نے ان کا کوئی ثقافتی شناخت دکھانی ہوتی ہے. ہم گلگت بلتستان کے علاوہ تو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ رباب بجا کے یہ بتائے کہ میں کشمیری ہوں. اس طرف والے کشمیری, اس طرف والے کشمیری, تو پھر بھی ہمارے سے زیادہ تہذیبی آپ. اب تہذیبی جو ارتقا ہے وہ چونکہ ناکام ہو گیا, اس کے اندر بہت سارے سکم رہ گئے ہیں. جب تک وہ دور نہیں ہوں گے, ایک لنک نہیں بن سکے گا. وہ جو پولیٹیکل آپ کا بندہ یہاں پر جو آپ کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے, اس کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو ریفلیکٹ کرواتا, مگر کیا ریفلیکٹ کرواتا کہ ہم 20 کشمیری اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ مظاہرہ کرتے ہیں. اس مظاہرے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مطلب وہ اگر بتا بھی دیا اس نے تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ آج برمنگھم میں 3 لوگوں نے مظاہرہ کیا یا 25 لوگوں نے مظاہرہ کیا, انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے, وہاں 2 بندوں نے تقریریں کی, اس سے کیا ہو جائے گا؟ مطلب ہم تو 60 سالوں سے یہ کر رہے ہیں, اس سے تو کچھ نہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا نیریٹو اور یہ جو اپروچ ہے, اس میں ایک تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کشمیر جو ہے یہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے, اور اس کے لوگ جو ہیں ان کو تمام فیسلٹیز حاصل ہیں, اور وہ جو ہے نا اب وہ اس کو ویسٹ کر رہے ہیں, اور 10 لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. بھائی وہاں پر قبضہ ہے, ٹھیک ہے, اور 70 ایئر سے ہے,
اور 2 بہت بڑی فوجوں کا ہے، 2 بڑی اکانومی کا ہے، 2 بڑے جو ہے نا ریاستوں کا ہے. تو اس حوالے سے وہاں پر کام کرنا اور اس کو جو کشمیری نیریٹو ہے اس کو پروجیکٹ کرنا، اس کو گرو کرنا از اے بگ لانگ اپ ہل اسٹرگل. اور اگر یہاں پر برطانیہ میں یا یورپ میں یا اس باہر کے ملکوں میں یہ سوال زندہ ہے اور یہ سوال مختلف شکلوں میں بہت زیادہ آرٹیکولیٹ اور افیکٹو طریقے سے نہیں ہے، لیکن سٹل دنیا کی جو یورپین پارلیمنٹ ہے، برٹش پارلیمنٹ ہے، یو ایس اے میں ہے کانگریس وغیرہ، وہاں پر کم از کم ایک اس کا اویئرنیس موجود ہے کہ بھائی یہ سوال موجود ہے اور یہ جو انڈیا اور پاکستان اگر آپس میں بیٹھ کے حل کریں تو اچھی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ موجود ہے اور کشمیریوں کا بھی ایک نیریٹو موجود ہے. دوسرا پرابلم جو لابنگ کا ہے، جو کشمیریوں کا پرابلم ہے، جو میرے خیال میں جس پر کھل کر بات کرنی چاہیے اور جس کی وجہ سے یہ کہیں نہیں پہنچ رہی لابنگ ہماری، جو کرتے بھی ہیں وہ یہ ہے، اور اس کی کلاسیکل اگزامپل میں ہر جگہ دیتا ہوں اور یہاں بھی میں وہ ریپیٹ کروں گا کہ 2016 میں برٹش پارلیمنٹ میں 3 ارلی ڈے موشنز ٹیبل کی گئیں. ایک جو ٹیبل کی گئی وہ تھا جی کہ پنڈتوں کو نکالا گیا ہے ویلی سے، ان کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ پوری جو تھی نا موشن تھی. دوسری یہ تھی کہ ویلی کے مسلمانوں کو انڈین جو فوجی ہیں وہ مارتے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ جو مسلمانوں کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے انڈیا کرتا ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور تیسری یہ تھی کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہیومن رائٹس کی بہت وائلیشن ہو رہی ہے، پاکستانی کر رہے ہیں، اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. تو یہ 3 ارلی ڈے موشنز تھیں اور ان 3 ارلی ڈے موشنز پہ مختلف ایم پیز کے سائن تھے، لیکن کسی بھی موشن پہ 2 ایم پیز کے سائن نہیں تھے. ایک ہی ایم پیز کے 2 یا 3 پہ سائن نہیں تھے سوائے ایک ایم پی کے، اور وہ ہے جرمی کوربن جو اس وقت لیبر پارٹی کے لیڈر ہیں. اس وقت وہ لیبر پارٹی کے لیڈر نہیں تھے اور انہوں نے یہ تینوں موشن سائن کیے. اور اس میں جو پوائنٹ میں وہ جو ہے نا اٹھانا چاہتا ہوں اور بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام کشمیریوں کو کے لیے یہ تمام تینوں موشن جو ہے کشمیریوں کی موشن ہے. اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ بھی کشمیریوں کا مسئلہ ہے. اگر ویلی میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی کشمیریوں کا مسئلہ ہے. اگر ویلی میں پنڈتوں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور اگر وہ دربدر ہو رہے ہیں پنڈت تو یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. جموں میں ہو رہا ہے جو کچھ بھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لابنگ کا اپروچ ہے ہماری باہر، وہ بھی 2 نیشن تھیوری کے اراؤنڈ پہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو اس وجہ سے ہمارا جو کیس ہے وہ دنیا سمجھتی ہے کہ یار یہ جو ہے نا انڈیا پاکستان ہی حل کریں. پھر اگر آپ نے کوئی کہتا ہے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، کوئی پاکستان کے ساتھ جانا ہے، تو پھر وہی حل کریں. تو دیر فور ہمارا جو آرگومنٹ ہے، اس جو نیریٹو ہے، اس کا پرابلم سرٹنلی ہے. ہماری جو سلیکٹو اپروچ ہے ٹوورڈ ہیومن رائٹس کے جو ہندو مارے وہ ظلم ہے، جو مسلمان مارے اس پہ بات بھی نہیں کرنا، بدنامی ہو جائے گی. یہ اپروچ ہے ہماری. تو اس وجہ سے انفارچونیٹلی ہماری جو افیکٹونیس ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. ورنہ لوگ ہمارے پاس جو اس وقت اوورسیز ہیں اس میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں، پولیٹیکلی شیڈیولڈ ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ان میں یہ جو پرابلم ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں ہے. یعنی کہ آپ ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ اپنے لیے تو سب رائٹس مانگتے ہیں اور آپ کو اصل میں بہت سے مطلب وہاں یہاں پر جو ہمیں ایز اے سٹیزن رائٹس حاصل ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے جی، یہ اتنی آزادی کیوں دیتے ہیں جی، اتنی ہماری اپروچ بھی ہوتی ہے. اور ہم پھر وہی رائٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو مسلمان ہے اس کا حق زیادہ ہے، یا ہندو ہے تو پھر اس پہ بنتا ہے ہمارا احتجاج. تو اگر یہ ہے تو ادھر والا ہے تو پھر یار کیا احتجاج کریں. اور بلکہ اس بات کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ وجہ بڑی سامنے نظر آتی ہے کہ جب آپ پولیٹیکلی میڈیا دوسرے کو گائیڈ کے طور پہ لیتے ہیں، پاکستان میڈیا یا انڈین میڈیا، تو آپ کو 2 نیشن تھیوری زیادہ کلیئر ہوتی ہے بنسبت کشمیریت کے. اور جے کے ٹی وی آنے کے بعد اب لوگ ٹاک شوز دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس نقطہ نظر پہ سوچنا شروع کر دیں کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں دونوں جانب کی جاتی ہیں، جو ان کے لیے برابر آواز اٹھائی جانی چاہیے. شمس الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ.
وقت ہم نے زیادہ لیا آج، تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو مستقبل میں ہوتی رہے گی، اور ہم اسی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی بحث ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور پھر ہم مزید بھی لوگوں کو شامل کیا کریں گے، اور پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ایوالو اگر ہو رہی ہے تو اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اور ڈائریکشن کہیں غلط ہو رہی ہے تو اس کو کانٹ چھانٹ کیسے کیا جانا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام تھا، اور یہ میرا پہلا پروگرام ہے جے کے ٹی وی کے اوپر کینیڈا کے شہر کیلگری سے، اور ہم کینیڈا کے اندر جو کشمیری مقیم ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے، کشمیریوں کے یہاں کے جو مسائل ہیں، جو اوورسیز کشمیریوں کے، اور اوورسیز کشمیری کشمیر کے اندر ترقیاتی منصوبوں سے لے کر کشمیر کی آئیڈیالوجیکل جو بحث ہے اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کی تمام خبریں اور باتیں آپ تک لے کر آئیں گے۔ ہمیں دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم۔